کیا نوحے یا منقبت کے پیچھے ساز لگانا جائز ہے؟ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو حق نہیں ملا، وہ ناراض تھیں، یہ اہل سنت کی کس کتاب میں لکھا ہے؟ کہ بی بی فضہ کی کتنی عمر میں نبی پاک کے پاس آئیں جناب فضہ، اور آپ نے تخت پر جوتی کیوں رکھی؟ کہ اگر گوشت میں چھوٹی بچی کے پیشاب کے قطرے گر جائیں تو گوشت حلال ہے یا حرام ہے؟ مزید عزاداری کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ عزا سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، ہم آج سے الحمدللہ مذہبی تاریخی سوالات کے جوابات کا سلسلہ اس پلیٹ فارم فروغ عزا سے شروع کر رہے ہیں، کیونکہ فرمان بھی ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ تو اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں جو دینی مذہبی تاریخی سوالات ہوں وہ ہماری اس ویڈیو کے کمنٹس میں کر سکتے ہیں، یا فیس بک پیج فروغ عزا وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں، یا ہم فروغ عزا چینل جو یوٹیوب پہ ہے اس کی پوسٹ، اس پہ سوالات کے جوابات کی پوسٹ شیئر کرتے رہیں گے، تو آپ وہاں بھی ہم سے سوالات کر سکتے ہیں۔ تو آج کا پہلا سوال کیا ہے دلاور صاحب نے، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا نوحے یا منقبت کے پیچھے ساز لگانا جائز ہے؟ تو جیسے کہ مومنین کرام آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آج کل کے ماحول میں قصیدے ریکارڈ کیے جاتے ہیں، ان کے پیچھے وہ ایسا ساز لگایا جاتا ہے جیسے گانوں میں لگائے، موسیقی میں آلات موسیقی استعمال کیے جاتے ہیں، اور وہ ایسے ہی محسوس ہوتا ہے اب وہ پاکوں کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے بندے کا ذہن جو ہے وہ غلط طرف چلے جاتا ہے۔ تو میں نے پڑھا اور فرمان بھی ہے کہ فرمایا کہ ہم آلات موسیقی توڑنے کے لیے آئے ہیں، یعنی ہمارے ائمہ اہل بیت علیہم السلام، تو ہمیں روحانیت، یعنی وہاں اس سے تو روحانیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے بعض دوست جو نوحے ریکارڈ کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ماتم کے پیچھے کوئی ردم ہوتا ہے، تو وہ تو نہیں، اس کی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو بالکل ہی موسیقی ہو، جیسے قصیدوں میں آج کل معروف ہمارے ادھر پاکستان میں بھی ہوتا ہے، وہ ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ گانا گایا جا رہا ہو جیسے، تو وہ جائز نہیں ہے۔ اور عالم زہرا پوچھتی ہیں کہ ہم نے گھر میں بلی پال رکھی ہے جو ہمارے ساتھ بہت مانوس ہے، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ جائے نماز پر آ جاتی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ تو ہمارے ماحول میں اکثر گھروں میں بلیاں پالی ہوتی ہیں، اور بڑی مہنگی مہنگی بلیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ مسئلہ وہ سماعت کریں، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ بلی نجس نہیں ہوتی، یعنی اگر آپ کے وہ کپڑوں کے ساتھ بھی لگ جائے، یا گھر میں اگر جائے نماز پڑھی ہے اس پہ، لیکن یہ احتیاط کریں کہ وہ بلی کے ساتھ کوئی گندگی نہ لگی ہو، نجاست نہ لگی ہو، بذات خود وہ نجس نہیں ہے۔ اس میں قبلہ سیستانی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اس کے 3 بال آپ کے کپڑوں کے ساتھ لگ جائیں یا جائے نماز پہ، اس سے زیادہ 3 یا 3 سے زیادہ، تو وہ جائز نہیں ہے۔ بہرکیف گھر میں بلیاں ہیں تو وہ بلی نجس نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ جی تیسرا سوال زین جی وہ پوچھتے ہیں کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو حق نہیں ملا، وہ ناراض تھیں، یہ اہل سنت کی کس کتاب میں لکھا ہے؟ یہ صحیح بخاری میں لکھا ہے، صحیح مسلم شریف میں لکھا ہے، تاریخ طبری میں، اور اس کے علاوہ 8-10 اہل سنت کی کتب ہیں جس میں یہ لکھا ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں محسن زیدی، وہ پوچھتے ہیں کہ کچھ پرفیومز میں الکوہل ہوتی ہے، کیا وہ خوشبو کے لیے لگانا جائز ہے؟ تو اس میں الکوہل کی مقدار تھوڑی ہوتی ہے، آیت اللہ سیستانی صاحب قبلہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، بشیر نجفی صاحب فرماتے ہیں نہیں ہونا چاہیے۔ بہرکیف نماز کے وقت تو نہیں لگانی چاہیے پرفیوم، اور احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ بندہ عطر لگا لے، اس کا عطر لگائے، خوشبو ہو، اس کا ثواب بھی ہے، پرفیوم سے اجتناب بہتر ہے۔ پھر پوچھتے ہیں مقدس صاحب کہ بی بی فضہ کی کتنی عمر
میں نبی پاک کے پاس آئیں جناب فضا اور آپ نے تخت پر جوتی کیوں رکھی؟ تو اس میں ہم نے کافی تاریخ کا بھی مطالعہ کیا. تو بی بی جوان نہیں تھی اور جہاں تک جوتی رکھ کے آئی تھی تو یہ تاریخ میں کوئی اس کا واضح نہیں ہے. یہ بیان کیا جاتا ہے، ذاکرین بیان کرتے ہیں، اس کا کوئی خاص نہیں ملتا تاریخ میں. اور پھر سوال کرتے ہیں عابد شاہ کہ اگر گوشت میں چھوٹی بچی کے پیشاب کے قطرے گر جائیں تو گوشت حلال ہے یا حرام ہے؟ تو یہ سوال کو پوچھنے والا خود آپ سوچیں کہ گوشت میں بچی کے قطرے گر گئے اور پھر اس کو پکانا چاہیے، کراہت ہے اس میں، تو نہیں، اس کو نہیں پکانا چاہیے. جی مومنین کرام، سوالات تو اس کے علاوہ اور بھی ہیں اور بہت لمبی لسٹ ہے، لیکن چونکہ ٹائم کی ڈیوریشن زیادہ ہو جاتی ہے تو آج تک اتنا ہی کافی ہے. باقی سوالات ہم اگلی نشست میں کریں گے. اگر آپ کے ذہن میں کچھ اور سوالات مذہبی تاریخی ہوں تو وہ آپ کومنٹس میں کریں، انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں ان کے جوابات دیں گے. خدا حافظ.